Assalamu alaikum and welcome to Reality Check. I'm Ramna Said and this is the show where we don't just talk about headlines. We try to understand the reality which is hidden behind those headlines. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے 3 ایسے ایشوز پر جو دیکھنے میں الگ لگتے ہیں لیکن اصل میں ایک ہی سوال کے گرد گھومتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک پاکستان آئی ٹی کمپنی کی جو دنیا کے موسٹ لوڈ ورک پلیسز میں شامل ہو گئی ہے. کیا ورک پلیس کلچر واقعی بزنس سکسیس کا نیا فارمولا بن چکا ہے؟ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، جہاں ان میرڈ خواتین جو 35 ابو ہیں ان کو اس پروگرام میں شامل کرنے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کا پہلا محفوظ محرم ایپ جہاں پر ڈرونز، ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور ڈیجیٹل ٹولز سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی ہمیں زیادہ محفوظ بنا رہی ہے یا سرویلنس ہماری زندگی کا نیا نارمل حصہ بنتی جا رہی ہے؟ تو آئیے ہیڈ لائنز سے آگے بڑھتے ہیں اور ریئلٹی چیک سٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک پازیٹیو نیوز سامنے آئی ہے. اسلام آباد بیسڈ آئی ٹی سروسز company DPL has been ranked 22nd in 2026 top 100 global most loved workplaces, making it one of the top 25 most loved workplaces in the world. یہ رینکنگ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ گلوبل ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ DPL نے کلاؤڈ فیئر، وانیج، آٹومیشن اینی ویئر، No.B4 جیسی انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے. لیکن اس اچیومنٹ کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا امپلائی سیٹسفیکشن اور ورک پلیس کلچر واقعی بزنس سکسیس کا ایک نیا فارمولا بن چکے ہیں؟ The ranking was prepared by the Best Practice Institute and was based on independent surveys involving more than 2.8 million employees across more than 20 industries. Evaluation کا focus سیلری سے زیادہ ٹرسٹ، کمیونیکیشن، انگیجمنٹ اور امپلائی ریٹینشن پر تھا. اور رپورٹ کا ایک انٹرسٹنگ کنکلوژن یہ تھا کہ کمپیٹیٹیو سیلریز اور بینیفٹس اب امپلائیز کو ریٹین کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. According to 2026 World at Work report, nearly 70% of employees were satisfied with their pay and 77% with their benefits, yet 75% were still looking for other opportunities elsewhere. کارپوریٹ دنیا میں ٹریڈیشنلی سکسیس کو پروفٹس اور ریونیوز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن اب ورک پلیس کلچر خود ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنتا جا رہا ہے. لیڈنگ کمپنیز نو لانگر ٹریٹ کلچر ایز اے سیپریٹ HR انیشیٹو بلکہ دے انٹیگریٹ ویلیوز ان ڈیلی آپریشنز، پرفارمنس ریویوز اینڈ ایون پروموشنز. امپلائی فیڈ بیک جو سیریسلی لیا جاتا ہے اور کمیونیکیشن کا ملٹیپل لیئرز سے گزارنے کے بجائے ڈائریکٹلی امپلائیز تک پہنچایا جاتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ٹاپ رینکڈ کمپنیز لوور ٹرن اوور اور ہائی امپلائی سیٹسفیکشن رپورٹ کر رہی ہیں. DPL کی رینکنگ بھی یہی دکھاتی ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری صرف ایکسپورٹس اور فری لانسنگ تک محدود نہیں بلکہ ٹیلنٹ مینجمنٹ اور ورک پلیس انوویشن میں بھی گلوبل اسٹینڈرڈز حاصل کر سکتی ہے. پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر کو اکثر ایکسپورٹس اور ڈالر ارننگ کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن سسٹینیبل گروتھ صرف نمبرز سے نہیں آتی. اٹ کمز فرام اٹریکٹنگ اینڈ ریٹیننگ ٹیلنٹ. اور آج کے امپلائیز صرف اچھی سیلری نہیں بلکہ ٹرسٹ، گروتھ، اپرچونیٹیز اور رسپیکٹفل ورک انوائرمنٹس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. DPL کا 22nd رینک حاصل کرنا یقیناً پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسری پاکستانی کمپنیز بھی ورک پلیس کلچر کو اتنا ہی امپورٹنس دینے کے لیے تیار ہیں جتنی پروفٹس اور گروتھس کو دی جاتی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیفٹی نیٹ اسکیم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اور ایکسپینشن کی طرف بڑھ رہی ہے. اب آفیشلز کے مطابق 35 ایئر سے زیادہ عمر کی ان میرڈ خواتین کو BISP ایلیجیبلٹی فریم ورک میں شامل کیا جائے گا. یہ پروپوزل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سب کمیٹی کی میٹنگ میں سامنے آیا ہے، جہاں پر کنسرنز یہ ریز کیے گئے ہیں کہ ایسی عورتیں جو فیملی سپورٹ یا اسٹیبل انکم سے محروم ہیں انہیں ویلفیئر سسٹم سے باہر نہیں رہنا چاہیے. لیکن اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی سامنے آتا ہے کہ کیا یہ واقعی سوشل پروٹیکشن کو مضبوط کرے گا یا پھر ہم ایک اور ایسی سبسڈی کریٹ کرنے جا رہے ہیں جو آلریڈی برڈنڈ اکانومی پر اور پریشر ڈالے گی. کمیٹی ممبرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان میرڈ خواتین اسپیشلی جن کے پاس فیملی سپورٹ نہیں ہوتی سوسائٹی کو ولنریبل سیگمنٹس میں شامل کر دیتی ہیں اور انہیں فائنینشیل اسسٹنس ملنی چاہیے.
BISP آفیشلس نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ ایفرٹس انڈر وے ہیں تاکہ 35 ایئرس سے زیادہ عمر کی غیر شادی شدہ خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جا سکے. امپلیمنٹیشن پروسیجرز اور رجسٹریشن میکنزم ابھی آفیشلی اناؤنس نہیں کیے گئے, لیکن BISP پاکستان کے ملینز آف ہاؤس ہولڈس کے لیے یہ پروگرام ایک لائف لائن رہا ہے. ایکسٹریم پاورٹی کو ریڈیوس کرنے اور ولنریبل فیملیز کو سپورٹ کرنے میں اس پروگرام کا رول انٹرنیشنلی بھی ایکنالج کیا جا چکا ہے. لیکن ہر ایکسپینشن کے ساتھ ایک دوسرا ڈیبیٹ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا ویلفیئر پروگرامز صرف کیش ٹرانسفرز تک محدود رہنے چاہیے یا پھر انہیں اسکلز ڈیولپمنٹ اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہیے. سپورٹرز کا کہنا ہے کہ ان میرڈ خواتین اور خاص طور پر وہ جو کسی وجہ سے فیملی سپورٹ یا ریگولر انکم سے محروم رہتی ہیں, ان کے لیے فائنینشیل اسسٹنس ضروری ہے. ان کے نزدیک یہ پیسوں کا ضیاع نہیں بلکہ سوشل پروٹیکشن کی ایک ایکسٹینشن ہے. لیکن کرٹکس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایلیجبلٹی کرائٹیریا صرف میرٹل سٹیٹس اور ایج پر مبنی ہوگا تو کیا ریسورسز واقعی ان لوگوں تک پہنچ پائیں گے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں, اور اگر کنٹینیوسلی کیش اسسٹنس دینا کیا یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے یا پھر اسٹیٹ کو امپاورمنٹ اور اکنامک پارٹیسپیشن پر بھی فوکس کرنا چاہیے. پاکستان آلریڈی اسپینڈز اراؤنڈ بلینز آف روپیز اینیولی آن سوشل پروٹیکشن پروگرامز, اور اکنامک پریشرز, فسکل ڈیفیسٹس اور IMF ریفارمز کے درمیان نئے ایکسپینشن کا مطلب ہے ایڈیشنل فائنینشیل کمٹمنٹس. لیکن دوسری طرف اگر ولنریبل خواتین کو سپورٹ نہ دیا جائے تو پاورٹی اور اکنامک ڈپینڈنسی کے چیلنجز اور بھی بڑھ سکتے ہیں. اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا ویلفیئر پروگرامز کو ایسا بنایا جائے جو صرف ٹیمپوریری ریلیف نہ دے سکیں بلکہ بینیفیشریز کو سیلف ریلائنس کی طرف بھی لے کر جائیں. BISP کا ایکسپینشن ایک ہیومینیٹیرین ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے اور ایک اکنامک ڈیبیٹ بھی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاورٹی کو سبسڈائز کریں یا لوگوں کو پاورٹی سے نکالنے کے لیے انہیں امپاور بھی کر رہے ہیں. محرم کے دوران سیکیورٹی ارینجمنٹس ہمیشہ سے اتھارٹیز کے لیے ایک بڑا چیلنج رہے ہیں, لیکن اس سال اسلام آباد نے پہلی مرتبہ ٹیکنالوجی کو فرنٹ لائن پر لانے کا فیصلہ کیا ہے. The Federal Capital has launched its first ever محفوظ محرم ایپ designed to strengthen security arrangements and improve real-time monitoring during محرم processions and مجالس. اس کے ساتھ ڈرون سرویلنس, جیو ٹیگنگ اور پروسیشن روٹس کے ساتھ ساتھ سیف سٹی اسلام آباد میں ایک سینٹرل کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے. لیکن اس انیشیٹو کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی منسلک ہے کہ کیا ٹیکنالوجی واقعی پبلک سیفٹی کو امپروو کرے گی یا پھر ہم ڈیجیٹل سرویلنس کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. According to the officials, محفوظ محرم app allows citizens to report suspicious individuals, unusual activities and even inadequate security arrangements. Users live location اور images بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اتھارٹیز کسی بھی potential threat پر جلدی رسپانس دے سکیں. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے 4 لیئر سیکیورٹی کارڈن اور انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر اسٹرکٹ چیکنگ کی بھی ہدایت دی ہے. ڈرون سرویلنس کے ذریعے امام بارگاہ, مجالس اور پروسیشن روٹس کو مانیٹر کیا جائے گا, جبکہ پیس کمیٹیز اور ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن بھی مینٹین کی جائے گی. دنیا بھر میں گورنمنٹ پبلک سیفٹی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا رہی ہیں, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, CCTV نیٹورکس, فیشل ریکگنیشن اور ڈرون سرویلنس کو کراؤڈ مینجمنٹ اور ایمرجنسی رسپانس کے لیے انکریزنگلی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی سیف سٹی پروجیکٹس اور ڈیجیٹل گورننس انیشیٹوز اسی طرح اس ٹرینڈ کا حصہ ہے. سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ محرم جیسے سینسٹیو اوکیزنس پر ریئل ٹائم انفارمیشن اور پبلک پارٹیسپیشن سیکیورٹی ایجنسیز کی کیپیبلٹیز کو بڑھا سکتی ہے. اگر سٹیزنز سسپیشیس ایکٹیویٹی کو ٹائملی رپورٹ کریں تو انسیڈنٹس کو پریونٹ کرنا آسان ہو سکتا ہے. لیکن کرٹکس ایک اور کنسرن بھی ریز کرتے ہیں. جب سرویلنس سسٹم اور لوکیشن شیئرنگ ٹولز ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو پرائیویسی اور مس یوز کے کنسرنز بھی بڑھ جاتے ہیں. ڈیٹا کا ایکسیس کس کے پاس ہوگا, یہ ایک اہم سوال ہے, اور انفارمیشن کتنی دیر تک اور کہاں پر اسٹور ہوگی, اور کیا ایڈوکیٹ سیف گارڈز موجود ہیں تاکہ ٹیکنالوجی صرف سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو اور سٹیزنز کی پرائیویسی کمپرومائز نہ ہو. پاکستان میں سیکیورٹی ہر سال ایک نیشنل پریورٹی ہوتی ہے, اور انکریزنگ اربن پاپولیشن اور ایوالونگ سیکیورٹی تھریٹس کے دور میں ٹریڈیشنل میتھڈس کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال شاید ضرورت بھی بن چکا ہے. لیکن ہر ڈیجیٹل سولوشن کے ساتھ ٹرانسپیرنسی
اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ضروری ہوتی ہے. سیکیورٹی اور پرائیویسی کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا ہی ایک اصل چیلنج ہے. محفوظ محرم ایپ ایک ماڈرن اسٹیپ تو ضرور ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی ہمیں زیادہ محفوظ بنا رہی ہے, یا پھر سیکیورٹی کے نام پر ہم گریجولی ایک ایسی سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہر چیز سرویل اور مانیٹر کی جا رہی ہو. تو آج ہم نے دیکھا کہ چاہے بات ورک پلیس کلچر کی ہو, سوشل ویلفیئر پالیٹکس کی ہو, یا پھر ڈیجیٹل سیکیورٹی کی, ہر ڈیسیجن کے پیچھے ایک بڑا چیلنج اور ایک بڑا سوال چھپا ہوتا ہے. ایک پاکستانی کمپنی نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ٹیلنٹ کو صرف سیلریز نہیں, ٹرسٹ اور کلچر سے بھی گرو کیا جا سکتا ہے, جبکہ BISP نے ایکسپینشن کے ذریعے ایک نئی ڈبیٹ پھر سے زندہ کر دی ہے کہ ویلفیئر کا مقصد صرف ریلیف دینا ہے یا لوگوں کو سیلف ریلائنس کی طرف بھی لے کر جانا ہے. اور محفوظ محرم ایپ نے یہ سوال اٹھایا کہ ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے درمیان بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے, اور جب پرائیویسی اور پبلک سیفٹی دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہو, کیونکہ آخر میں ہر پالیسی, ہر انوویشن, ہر اچیومنٹ کا اصل امتحان صرف اس کی اناؤنسمنٹ تک نہیں بلکہ اس کے ریئل گراؤنڈ امپیکٹ پر ہوتا ہے. ہیڈ لائنز چینج ایوری ڈے, ریالٹی ڈز ناٹ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ہمیں کامنٹ میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیں, اور آج آپ کو کس اسٹوری نے سب سے زیادہ سرپرائز کیا یہ بھی بتائیے. آئی ایم رمنا سعید, سائننگ آف فرام ریالٹی چیک, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode with more questions and more reality checks. Allah Hafiz.